الحمدللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ بھی دعا ہے۔ اکیلا الحمدللہ پڑھ لے تو سمجھ لے دعا پوری پڑھ لے۔ جو کھانے کے بعد دعا پڑھ لے اور پھر صرف 3 بار سورۃ قریش پڑھے۔ مجھے یہاں یہ چوک میں ایک صاحب ملے، میرے یہ سامنے مسجد میں نے نماز پڑھی، بڑی پرانی بات، 4-5 سال پہلی بات۔ مجھ سے کہنے لگے اس عمل سے میرا 25 کلو وزن کم ہوا، میں اتنا موٹا تھا، 25 کلو وزن کم ہوا ہے۔ کھانے کے بعد جو بندہ 3 دفعہ سورۃ قریش پڑھ لے، 3 بار سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے۔ کھانے کے بعد 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ اگر یاد نہیں ہے نا، آج جلدی جلدی یاد کر لیں، ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ اتنا ان پڑھ ہے کہ اپنا نام نہیں پڑھ سکتا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا، تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن کا ایک نور ایسا ہے کہ قرآن کے نور میں نام اللہ پاک دل میں اتار دیتا ہے۔ قرآن کا ایک اپنا نور ہے۔ جو پہلی دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا، 1 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کھانے کی زہر سے بچائیں گے۔ کھانا بیماری نہیں بنے گا، دکھ نہیں بنے گا، تکلیف نہیں بنے گا، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، بلڈ پریشر، شوگر، کوئی تکلیف نہیں بنے گا۔ اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، آنکھیں کھول کے سنیے گا۔ جو اس کھانے سے طاقت ملے گی وہ عبادت، اعمال اور نور پہ خرچ ہوگی، اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اس سے عبادت، اعمال اور نور بنے گا اس کھانے سے۔ اور اگر اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے تو زہر بھی اثر نہیں کرے گا، کھانا صحت اور شفا بن جائے گا۔ اور جو دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، دوسری بار سورۃ قریش پڑھے گا کھانے کے بعد، فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ اس کو وسیع دسترخوان عطا فرمائیں گے۔ وسیع دسترخوان، وسیع دسترخوان، یعنی پھر رزق بھی اللہ وسیع کریں گے اور دسترخوان بھی وسیع کر دیں گے۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو ایسے وسیع دسترخوان عطا فرمائیں گے۔ کتنی نسلوں کو؟ کتنے؟ 7 نسلوں کو میرا رب ایسے وسیع دسترخوان عطا فرمائے گا۔